بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلیت کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے غلوہم فی الاشخاص، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے۔ اتخاذ قبور انبیائہم و صالحہم مساجدہ، اور یہ غلو اس انداز سے ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے۔ اور بہت بڑا المیہ ہے کہ امت کے اندر آج یہ بیماری بہت دور تک چلی گئی ہے۔ اور حسن پوری کی مثال لے لیں تو جامع مسجد ہو یا درگاہ والی مسجد، تمام مسجدوں میں قبریں ملیں گی آپ کو، اور یہ کہنے کو ویسے دیوبندی ہیں۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ قبر پرستی اور قبروں سے کوئی خاص سمسیا ہے نہیں ان لوگوں کو، ورنہ جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، اور جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں قبریں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ مشرکین کا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے نیک اور بزرگ لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہ لوگ جو غالب تھے، طاقت میں زیادہ تھے، نمبر میں زیادہ تھے، ان لوگوں نے اصحاب کہف کے قبروں کو مسجد بنانے کا ڈیسیجن لیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی معنی کو تقویت دی ہے۔ صالح الفوزان مسئلے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہ اپنے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے، اور یہ آج بھی یہود و نصارہ کے یہاں جاری و ساری ہے۔ مشرکین عرب ہوں یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، قبروں اور قبوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب کے سب انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں۔ اور اہل کتاب یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ قبروں کو سجدہ گاہ یعنی مساجد بنایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبروں کو مسجد کہاں بناتے ہیں، قبر آگے ہوتی ہے اور مسجد کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر مسجد جبھی کہلائے گی جب قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے، اور ایسا کوئی ذی عقل آدمی نہیں کرے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی قبر پر بیٹھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ انگارے پر بیٹھ جائے۔ تو قبر پر بیٹھنے کا قطعی مطلب نہیں ہے، ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ بھائی قبر ہے، یہ قبر ہے۔ آپ جائیں قبرستان میں جب مردے دفن ہوتے ہیں تو اگر آپ ہلکا سا بھی پیر رکھیں گے تو ایک عام آدمی بھی بول دے گا کہ یہاں پر کیا ہے، قبر ہے۔ اصل میں حرمت مسلمان کی ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور جب مسلمان لیٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو مسجدوں کو یہ لوگ قبروں پر بناتے ہیں، یعنی قبر جو ہوتی ہے مسجد کے احاطے میں ہوتی ہے تو دیوار کے فوراً بعد ہوتی ہے یا مسجد کی سائیڈ میں ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اور قبر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا، راستہ ہوگا تو مسجد الگ ہے اور قبر الگ ہے، لیکن کسی بھی مسجد کی باؤنڈری میں قبر بنا کر عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک شبہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی بھی قبر ہی کے اندر ہے، تو اصل میں مسجد نبوی باہر ہے، امنا عائشہ کا حجرہ قبر کے یعنی حجرے کے اندر قبر ہے۔ تو بعد میں جب اس کی توسیع ہوئی تو کچھ خلفاء نے اس کو داخل کر لیا، اور بعد کے خلفاء نے اس کو ایسا کر دیا کہ جیسے آپ میری نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف تو یہ مثلث ہے، اب اس مثلث کی وجہ سے قبر کی طرف رخ نہیں ہوتا بالکل بھی، چونکہ اس پر آپ جس اینگل پر بھی جائیں گے قبر کی طرف آپ کی نسبت نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اس طریقے سے قبر کو مثلث کر دیا ہے کہ آدمی اگر سامنے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ، اگرچہ وہ قبر مسجد کے اندر نہیں ہے، وہ تو توسیع کی وجہ سے داخل ہو گئی ہے، تو کچھ لوگ جو ہے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہیں اولئک قوم اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا یا کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بناتے تھے، اس کی صورت بناتے تھے اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ آج کل ایک مورتی برآمد ہوئی ہے عبد القادر جیلانی کی، پہلے وہ قبر سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اب انہوں نے مورتی بنا لی عبد القادر جیلانی کی، اور اس کا جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، یہ قبر پرست اور اضرحہ پرست لوگ جو ہیں۔
فمن دین الجاہلیت اتخاذ الاولیاء والصالحین اربابا من دون اللہ، تو جاہلیت کا دین یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء اور صالحین کو اللہ کو چھوڑ کر رب بناتے ہیں۔ یزعمون انہم یقربونہم الی اللہ زلفی، گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم بیکار گھٹیا گندے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور یوں کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنا دوست اور ولی بنایا ہے، جن کی ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں سب سے شریر ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے الغلو فی آثار الانبیاء، یہ تو قبروں پر مسجد بنانے کی بات ہو گئی۔ دیکھتے ہوں گے آپ کہ کشمیر کے کچھ لوگ ہیں وہ ہر سال منہ مبارک جوتا مبارک لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی، لوگ لاکھوں کی تعداد میں نیچے کھڑے ہیں اور صرف جوتا اور بال دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہمارے پاس موجود ہے، نہ جوتا ہے، نہ تلوار ہے، کیونکہ جس طریقے سے حدیث سند سے آتی ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بھی سند سے آئیں گے۔ کل کو میں کہنے لگوں میرے پاس حضور کا بال ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ایک قوم وہ ہے جو کہ دنیا میں ہر بات کے ماننے والے لوگ ہیں، کتنی ہی گھٹیا بات کریں آپ کو ماننے والے لوگ مل جائیں گے۔ تو اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ نے یہ بال کس سے لیا ہے، اگر اس بال کے لینے میں ایک آدمی بھی چین میں سے گر جائے گا تو اس بال کا اعتبار نہیں ہے، نہ کسی ایسی چیز کا اعتبار ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔